السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیم کھوجاواڑیا اور آپ دیکھ رہے ہیں در حقیقت سیگمنٹ ہے لب لباب کا۔ آج ایک اہم موضوع پر بات کریں گے۔ کافی لوگ آج یہ سوال کر رہے ہیں، کیا امریکہ نے ایران کا جوہری پروگرام واقعی مکمل تباہ کر دیا ہے؟ تو ایک پی ایچ ڈی فزکس اور سائنس کے استاد سے یہ سوال پوچھا تو اس نے سمجھایا، دیکھیں، نیوکلیئر پروگرام کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ نہیں ہوتا، یہ کوئی لیب کا کمرہ نہیں اور نہ ہی کوئی بریف کیس ہے کہ خطرہ محسوس ہو تو اٹھا کر کہیں اور رکھ دیں۔ یہ ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، ہزاروں سینیٹری فیوزز، میلوں لمبی پائپنگ، حساس درجہ حرارت اور دباؤ پر چلنے والا کنٹرول سسٹم ہوتا ہے، خاص قسم کی بجلی فراہمی اور ایک ایسا ماحول جو عام فیکٹری میں نہیں بنایا جا سکتا۔ امریکہ نے جن جگہوں پر حملہ کیا، جیسے نتنز اور فردو، وہ عام عمارتیں نہیں تھیں بلکہ ایسی تنصیبات تھیں جہاں ایران یورینیم کو طاقتور بناتا تھا۔ یہ مرکز زمین کے اندر پہاڑوں کے نیچے سخت چٹانوں میں چھپائے گئے تھے تاکہ کسی حملے کی صورت میں بھی آسانی سے تباہ نہ ہو سکیں۔ لوگ کہتے ہیں امریکہ نے بنکر بسٹر بم پھینکے ہیں جو زمین کے اندر 50 سے 60 میٹر تک جا کے دھماکہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایسی ٹیکنالوجی ضرور ہے، لیکن ایک یا دو بم پوری تنصیب کو تباہ نہیں کر سکتے، خاص طور پر جب وہ جگہ پہلے سے ہی حفاظتی لحاظ سے مضبوط کر دی گئی ہو۔ سیٹلائٹ کی تصویریں اور عالمی رپورٹس بھی یہی بتا رہی ہیں کہ صرف اوپر کی عمارتیں متاثر ہوئیں، اصل مشینری جو زمین کے اندر ہے وہ ابھی بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اور رہی بات ریڈیشن یعنی تابکاری کی، تو بھائی، جب وہاں کوئی ایکٹیو جوہری ری ایکٹر ہی نہیں تھا، نہ کوئی فیول راڈز، نہ کوئی جنزیری تعامل، تو تابکاری یعنی ریڈیشن کہاں سے پھیلتی؟ تو کیا ایران کا نیوکلیئر پروگرام ختم ہو گیا؟ نہیں، نہ ختم ہوا ہے، نہ اتنی آسانی سے ختم ہوگا۔ ایران کے پاس ابھی بھی یورینیم ہے، سینیٹری فیوزز ہیں، سائنسداں موجود ہیں، سسٹم کا ڈیزائن اور سب سے بڑھ کر عزم اور وقت بھی ہے، اور یہ 5 چیزیں کافی ہوتی ہیں کسی بھی نیوکلیئر پروگرام کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے۔ اگر ایران کے کسی ایٹمی پلانٹ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے تو اس کے اثرات
صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے۔ دھماکے کی شدت، ہوا کی سمت اور موسم کے لحاظ سے تابکاری کے اثرات عراق، افغانستان، پاکستان، خلیجی ممالک، سعودی عرب، کویت، بحرین، قطر، UAE، ترکی اور وسطی ایشیا ممالک، ترکمانستان، ازبکستان تک پہنچ سکتے ہیں۔ فضا میں موجود تابکار ذرات ہزاروں کلومیٹر دور تک بھی جا سکتے ہیں، اور اگر تابکاری پانی میں شامل ہو جائے تو سمندر کے راستے اس کا دائرہ اور بھی وسیع ہو سکتا ہے۔ چرنوبل اور فوکوشیما جیسے واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایٹمی تباہی صرف ایک قوم یا ایک سرحد تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، تو ان سے بس اتنا کہنا ہے، یہ فلم نہیں ہے، یہ نیوکلیئر فزکس ہے۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ عام عوام کو بھی سادہ الفاظ میں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔